صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صاحب المعجزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معجزات والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں ایک رات سحری کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک درست فرما رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ کوششیں بسیار کے باوجود سوئی نہ ملی۔ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں جلوہ افروز ہوئے اور تبسم فرمایا۔ دندان مبارک کے نور سے میں نے اپنی گمشدہ سوئی ڈھونڈ لی۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع اہمیت کا حامل ہے اور عشاق کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معجزہ شق القمر اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہکار ربوبیت بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک، سارا قرآن جو ہے وہ اہل محبت کا کہنا ہے، اہل نظر کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں ہے۔ جب رب تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اب اس کے بعد کوئی کیا شان بیان کرے گا؟ قرآن حکیم کی وہ آیات إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب اس کے بعد کوئی کیا کہے گا؟ اور اس سے بڑھ کر پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ہم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہمیں تو ان گزرگاہوں کی بھی قسم ہے محبوب کریم جن سے آپ گزرتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ شاہکار ربوبیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری حیات پاک جو ہے وہ معجزہ ہے۔ ایک ایک لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی پیدائش مبارک، آپ کی ولادت مبارک سے پہلے کا دور بھی وہ بھی معجزات سے بھرپور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک تک ہر لمحہ یہ بھی معجزہ ہے۔ اور تا قیامت اب بھی جو کچھ عظمتیں رفتیں کسی کو ملتی ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جو کائنات میں رفتیں عظمتیں امت مسلمہ کو ملی وہ بھی سرکار کا معجزہ ہے۔ بڑے عذاب نہ آنا بھی جو ہے وہ بھی سرکار کا معجزہ ہے، ورنہ قیامت آ جائے جو صورتحال احوال ہے۔ ناظرین کرام، آج رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی بات شق القمر کی ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے۔ 14.5 صدیاں ہو گئی اور آج تک وہ جو قرآن کا چیلنج تھا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا۔ بے شمار باتیں اس میں کر سکتا ہوں، صرف ایک بات آپ کے ایمان کے لیے اور نوجوان نسل کے ہی سنانا چاہتا ہوں۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کا 8th ایڈیشن جو ہے اس میں نولدکی جو جرمن تھا اور قرآن حکیم پہ اس کو بڑی اتھارٹی ویسٹ میں مانا جاتا تھا، اور قرآنیات کے علوم اور عربی زبان پہ اس کو بڑی مہارت تھی۔ اس نے مضمون لکھا ہے قرآن پہ، 8th ایڈیشن تھا انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کا، کہہ رہا ہے کہ ہم نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے، 42,000 نسخے 14.5 صدیوں میں جہاں تھے، مختلف ممالک سے ہم نے اکٹھے کیے، مختلف ادوار سے اکٹھے کیے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ قرآن حکیم میں بھی ہم اسی طرح کی چیزیں تلاش کریں، جیسے انجیل اور جو بائبل اور تورات جو ہے اس میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں مکس کر دی ہوئی ہیں اور وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں موجود۔ تو ہم یہ ثابت کریں کہ قرآن بھی جو 14 صدیہ پہلے والا تھا وہ بھی آج اس حالت میں موجود نہیں۔ لیکن اس سے کیا کہا؟ all our efforts have failed to find interpolation in قرآن، ہماری ساری کوششیں رائے گاں چلی گئیں، قرآن میں ہم کوئی فرق نہیں تلاش کر سکے۔ جو صدیق اکبر قرآن حکیم پڑھتے تھے وہی آج کا صاحبزادہ عثمان افضل بھی پڑھتا ہے،
وہی آج میرے مہمان زین العابدین بھی وہی پڑھتے ہیں اور پروفیسر عبدالقدوس درانی بھی وہی پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا ایک ایک لمحہ، ایسے تو نہیں رب نے فرما دیا لامرکا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات پاک کی قسم اللہ نے اپنے محبوب کی، وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ ہر کس قسم باونچے عزیز است بھی خورد 100 بار کردگار بجان محمد است، ہر کوئی جو اس کو محبوب ہوتا ہے اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ نے 100 بار اپنے محبوب کی ذات کی قسمیں کھائی ہیں۔ غالب ثنائے خواجہ بے ازداں گزاشتے کون ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مد و ثنا اللہ کے محبوب کی ہم نے رب پہ چھوڑی، رب کو پتہ ہے کہ اس کے محبوب کی عظمت رفت کیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شق القمر سے ہو جائیں، اور حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر لے کے جاتی ہیں وہ کیا کیا مناظر راستے میں آتے ہیں۔ سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن محبوب کریم فرما دیں تو آتے ہیں، پھر ایران کے کنگن اور پورا بازو بھر جاتا ہے۔ پھر معبد کے گھر میں کس طرح دودھ کی نہریں چلتی ہیں۔ روم و ایران کی سلطنتیں اور فتح کیسے ہوتی ہے، جنگ خندق کے وقت کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہ کیسے لوگوں نے دیکھا، چاند کے جو 2 ٹکڑے کس طرح ہوئے، سورج کس طرح واپس پلٹتا تھا، کس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اتنے معجزات ہیں، ایک پروگرام اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں صاحبزادہ مفتی زین العابدین۔ جی صاحبزادہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب، چونکہ آج کا ہمارا مرکزی موضوع وہ معجزہ انشقاق قمر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا اظہار بھی جن جن چیزوں سے ہوگا وہ زیر بحث آئیں گی، لیکن میں مرکزی موضوع کو زیر نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، خلاصہ ہوگا چاند کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پرانی رفاقتیں ہیں۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ عربی کا جو محاورہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو چاند جو کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی خیرات سے تخلیق پایا ہے، کھلونا ہے، جی حضور کا کھلونا ہے، بچپن کا کھلونا، جی جو کہ اس کی تخلیق بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے ہوئی تھی، اس لیے آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام کا ہر حکم ماننا اس کے لیے رب العالمین کا حکم ہے۔ حدیث نور شریف کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، جہاں نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہوتی رہی تو کسی نہ کسی جز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی شے پیدا فرمائی، عرش پیدا فرمایا، سورج پیدا فرمایا، اور انہی انوار کی تقسیم میں سے ایک جز ایسا تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو پیدا فرمایا۔ حدیث نور کے اندر اس کی وضاحت امام عبد الرزاق جو امام بخاری مسلم کے دادا اساتذہ میں آتے ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو آگے بھی احادیث کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آقا دو عالم علیہ السلام کی ذات کا حسن و جمال بیان کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ سنن دارمی کی یہ روایت موجود ہے، قبیلہ ہمدان کی ایک خاتون یہ بات کہتی ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھے کسی شاگرد کو واقعہ سنا رہی تھی کہ میں نے آقا دو عالم علیہ السلام کے ساتھ حج کیا تھا، تو وہ جو شاگرد بیٹھا تھا پردے کی اوڑ میں وہ پوچھتا ہے کہ بتائیے پھر آقا دو عالم علیہ السلام کا حسن و جمال کیسا تھا؟ تو وہ کہتی ہے میں نے آقا دو عالم علیہ السلام کو ایسا پایا کل قمری لیلۃ البدر، جس طرح 14ویں کا چاند ہوتا ہے
اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا، کانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدارت القمر، آقا دو عالم علیہ السلام کا چہرہ چاند کی طرح منور تھا۔ حسان بن ثابت نے بھی وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ۔ اور حضرت براء بن عازب، جابر بن عبداللہ، جابر بن سامورہ تو حد کرتے ہیں، فرماتے ہیں 14ویں کا چاند تھا، میں گھر سے باہر نکلا تو آقا دو عالم علیہ السلام سرخ جبہ اوڑے دھاری دار جبہ، آپ جلوہ افروز تھے، میں کبھی سرکار کو دیکھتا تھا اور کبھی آسمان پہ موجود 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا۔ غالباً وہ کالے رنگ کی چادر تھی، سیاہ چادر، اس میں سرخ دھاریاں تھی غالباً، جی سرخ رنگ کا جبہ تھا اور سیاہ دھاریاں اچھا سیاہ دھاریاں تھی، ٹھیک ہے بالکل۔ اچھا جی صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف بات، قرآن حکیم میں بھی اس کا اشارہ ہے معجزہ شق القمر کا؟ جی بالکل، جی ارشاد۔ قرآن پاک میں بھی یہ معجزہ تذکرہ کیا گیا ہے اس کا، سورہ قمر میں 27ویں پارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی اور چاند جو ہے یہ شق ہو چکا۔ ٹھیک۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَقِرٌ، کہ جب کفار جو ہیں ایسی نشانیاں دیکھتے ہیں تو پھر وہ اعراض کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے بلکہ اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو دائمی جادو ہے۔ اچھا، تو قرآن پاک میں بھی اس طرح اس واقعے کا واقعہ کیا تھا موجود ہے، تھوڑا سا بتا دیں ناظرین۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بہت سے صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے، سبحان اللہ، پھر باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، حضرت انس بن مالک سے، بہت سے صحابہ سے متواتر احادیث جو ہے وہ روایت ہے۔ ایک حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتاً فأراہم القمر شقتین۔ حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے پھر شق قمر فرمایا، اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر دنیا نے یہ معجزہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے چاند، اطاعت کر رہا ہے، آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند بھی جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اور اگر اس واقعے کو مزید تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو طیب الوردہ شرح قصیدہ بردہ میں اور دیگر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ابو جہل نے جو ہے حبیب کو جو ہیں یمن کے سردار تھے بہت بڑے، انہیں بلایا کہ آپ آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ معاملت کریں اسلام کو روکنے کے لیے۔ تو جب حبیب بن مالک آئے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے شرفاء جو تھے اس وقت کے یا جو معززین تھے ان کو اکٹھا کیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی۔ تو اس موقع پر اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، کیونکہ جادو جو ہے یہ دنیاوی امور میں چلتا ہے، زمین پر چلتا ہے، فلکیات میں نہیں چلتا۔ تو اس نے جب یہ مطالبہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ چاند جو ہے وہ زمین سے 3,84,000 کلومیٹر دور ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کی سرزمین پر کھڑے ہو کر انگلی سے اشارہ فرمایا تو چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ گجرات سے آئے ہیں، پیر فضل گجراتی کا شعر ہے کہ آپ کو سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ چہرہ ماہ کنان دا ویکھ کے تے ماں وشا نے انگلیاں چیر لیاں، او دی ایک انگوشت دا ویکھ جلوہ سینے چاک کر لین مہتاب ورگے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے پیر صاحب۔ یہ بڑا عظیم معجزہ ہے آپ کا فلکیات کے امور میں جو ہے، اور آج بھی وہ نشان باقی ہے۔ بالکل، جو چاند پہ گئے انہوں نے کہا ناسا نے جو تصاویر جاری کی ہیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، ان تصاویر کو اگر دیکھا جائے تو ان میں ایک نشان نظر آتا ہے یا بار جگہ جو ہے وہ دراڑ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وہی نشان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چاند کو دو ٹکڑے فرمایا تھا، تو اس کا نشان آج بھی چاند میں جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا انہوں نے نہیں مانگا، انہوں نے نہیں مانا، بالکل باوجود اس کے قرآن پاک نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ وہ پھر یہی کہتے رہے کہ یہ ایک دائمی جادو ہے، وہ ان تسلیم نہیں کیا۔ لیکن بہت سے لوگ سے جنہوں نے تسلیم بھی کیا، ایمان بھی لے کے آئے، بہت سے لوگوں کے لیے واقعہ جو ہے ایمان لانے کا بھی سبب بنا،
لیکن قریش کے جو کفار تھے انہوں نے اسے تسلیم جو اچھا معراج کا جو واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ اس کو یہ جو تفسیر کائنات کا باب ہے یہ وہیں سے کھلا ہے. جی بالکل. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج نہ ہوتا تو یہ انسان چاند پہ نہ پہنچ سکتا. یہ رستہ تو آپ نے دکھایا ہے. ایسی بات ایسے ہی ہے نا. ایسی بات. جی آپ کی طرف آتا ہوں. جی درانی صاحب, معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہیں, آپ نے بھی پڑھے ہوں گے, ہم تو ایک طالب علم ہیں چھوٹے, والیوم اور والیومز, یعنی جنہوں نے معجزات پہ کتابیں لکھی ہیں وہ والیومز میں ہیں, اور یہ تو پورا ایک انسائکلوپیڈیا تیار ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا. اور ضروری نہیں کہ سارے معجزات جو ہیں وہ تحریر ہو گئے, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نئی تحریر ہو سکتے ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب یقیناً حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کا پروگرام بہت سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یوں تو ہر پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے ہیں, اور اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو اس کے زمانے کے اعتبار سے ٹھیک اس زمانے کی جو سطح تھی علم و فکر کی اس اعتبار سے معجزہ دیا, اور جو ریکوائرڈ تھی چیز جو ریکوائرڈ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا, اور آپ کے مقابل فرعون نے پوری سلطنت سے جادوگروں کو اکٹھا کیا ہوا تھا, تو رب کائنات نے جو معجزہ دیا وہ عصائے موسوی دیا, جو اژدہا بن کے ان کے سارے تار پوت کو اکھیڑ کے اس نے پھینک دیا. ٹھیک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حکمت کا اور طب کا دورہ تھا. ٹھیک. نامور طبیب اپنے فن کے بڑے مظاہرے کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے کہ مریض تو مریضوں کا علاج کرتا ہے, یہاں مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. جب ہمارے آقا مٹی کے بنا کے جو ہیں وہ مٹی کے پرندے بنا کے اس کے اندر پھونک مار کے کہنا کہ اللہ کے اذن سے اڑ جا. ٹھیک. جب ہمارے آقا کریم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ مبارک کا جب اظہار ہوا تو اس وقت ایک عقلی زمانہ تھا, اور لوگوں نے آنے والے وقت میں آسمانوں کی طرف سفر کرنا تھا. کوئی چاند کی تسخیر میں, کوئی مریخ کی تسخیر کے اندر لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے انسانی عقل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اس کی نظیر نہیں ہو سکتی, وہ قرآن مجید دیا. سبحان اللہ. اور کائنات کے اندر سفر کے انسان کی وہ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور علامہ نے بھی کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. معراج کا معجزہ دیا, اور پھر یہ شق قمر بھی اسی کی تمہید بنائی گئی کہ چاند پر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے میرے آقا جب التجا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. اور اس طرح سے وہ مشرکین مکہ جس طرف ہمارے فاضل دوست نے اشارہ کیا, جو پہلے معجزات کو اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ یہ زمینی ہیں, ہمیں ذرا اوپر کی چیز چاہیے کہ وہاں پر جادو نہیں چلتا. لیکن جب وہ بھی 2 ٹکڑے ہو گیا تو ان کی ہٹ دھرمی کا عالم یہ تھا, کہنے لگے لگتا ہے کہ ان کا جادو تو زمین سے بھی اوپر آسمانوں تک بھی چلا گیا. جو لوگ معراج شریف کو نہیں مانتے کہ یہ جسمانی نہیں ہے, ان کو اس سے عقل کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے زمین کے اوپر, اور یہاں سے اشارہ کریں تو وہ چاند جو آسمانوں پہ ہے وہ اپنا سینہ چیر لیتا ہے, تو ان کے لیے مشکل ہے خود جانا وہاں پہ. سبحان اللہ. اور وہ لوگ جنہوں نے یہ اعتراضات کیے کہ جناب یہ چاند شک کا ہونا کیسے ممکن ہے, تو اور پھر کفار مکہ نے بھی کہا کہ لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا, سحر بندی ہو گئی, نظر بندی ہو گئی. انہوں نے کہا چلو انتظار کر لو, جب باہر سے قافلے آئیں گے تو ان سے پوچھ لینا. پھر جدھر سے کوئی آنے والا آیا ہر ایک سے پوچھا گیا, ہر ایک نے کہا کہ ہم چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہیں. مالا بار کا وہ جو راجہ تھا اس کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اس نے اپنے چھت کے اوپر وہ سیر کر رہا تھا راجہ, اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہوا ہے, اور کافی فاصلہ ہو گیا. تو وہ اس نے پتہ کیا تو یہ معجزہ جب مشہور ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو بنایا سلطنت کا سربراہ, اور خود وہ چل پڑا. لیکن وہ اس دور میں آپ کو پتہ ہے سفر کتنے, وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کہتے ہیں وہاں پہنچا ہے, اور پھر وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اس نے بیان کیا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا. جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے. جس وقت کفار نے انکار کیا اور یہ بات کہی کہ باہر سے آنے والے جو ہمارے قافلے ہیں تجارت کے لیے گئے ہیں, ہم ان سے تصدیق کریں گے. قافلے آ گئے, انہوں نے آ کر تصدیق کی کہ ہم نے واقعی اس معجزہ کو دیکھا ہے. لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں بلاد ہند کی, یہاں بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ بلاد ہند میں یہ معجزہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے.
میں کہوں گا اگر آپ کو نقلی دلیل چاہیے ہو لکھا ہوا تو البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ یہ معجزہ مکہ مکرمہ میں جس طرح دیکھا گیا تھا بلاد ہند میں بھی اسی طرح دیکھا گیا۔ صاحبزادہ صاحب اس پہ تو بڑا سمپل آرگومنٹ، ایک بچے کو بھی سمجھ آئے گا، چاند ایک ہی ہے نا، یہی عرب میں دیکھا جاتا ہے، یہی عجم میں دیکھا جاتا ہے، یہی مشرق میں ہے، یہی مغرب میں، چاند تو ایک ہی ہے نا، کوئی 100 چاند تو ہے نہیں، تو اگر چاند پہ کوئی بھی نشان ہوگا تو وہ پوری دنیا میں وہ اسی طرح ہی نظر آئے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس چاند کا جو معجزہ ہے چونکہ قرآن عزیز نے اس کی تصدیق کی ہے تو اس کی حکمت بھی بڑی زبردست ہیں۔ جی ارشاد۔ ہمارے علماء نے یہ بات کہی، کہتے ہیں کہ صاحب روح البیان لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ جس وقت وہ عصا سے اشارہ کرتے ہیں تو ان کے لیے سمندر اپنا سینہ کھولتا ہے، لیکن کلیم کا اور حبیب کا فرق یہ ہے کہ کلیم اشارہ کرے تو سمندر سینہ چیرے گا اور جس وقت حبیب اشارہ کرے تو چاند سینہ چیرے گا، یہ فرق آئے گا۔ واہ واہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو سمندر کا اپنے آپ کو راستہ دے دینا، اپنا راستہ دینا، یہ ممکنات میں سے ہے، اس لیے کہ جنات کی، انسانوں کی سمندر تک رسائی موجود ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کیا کہا کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم نے گزرنا ہے، دریا نے اسی وقت راستہ دے دیا، اور وہ مشہور واقعہ کہ دھول اڑنی شروع ہو گئی، اور پھر وہ کہا کہ کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی، ایک صحابی نے کہا جی میرا پیالہ لکڑی کا تھا، انہوں نے دریا کو کہا پیالہ واپس کرو، پیالہ واپس آ گیا۔ اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی دیکھیں تو ہمارے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے، علامہ خطابی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سابق کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جس کو معجزہ اس عالم طبعی سے خارج میں دیا گیا ہو۔ آقا دو عالم علیہ السلام کی ذات گرامی وہ واحد ذات ہے کہ جن کو اس عالم کے بھی معجزات دیے گئے، عالم طبعی کے اور اس عالم کے خارج میں بھی، اور سب سے بڑا معجزہ چاند کا، پھر سفر معراج کا، اسی طرح اور بہت سارے، رد شمس والا واقعہ بھی اسی میں آتا ہے کہ عالم طبعی سے خارج بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اہل علم کے نبی پہ معجزہ ظاہر کرنا فرض ہے اور ولی پہ کرامت جو ہے اخفاء فرض ہے، اس طرح کی بات بھی سنی۔ دیکھیں یہ جو خرق عادت واقعات ہیں اگر انبیاء کے ہاتھ پر ہوں معجزات کہلاتے ہیں اور اولیاء کے ہاتھ پر ہوں کرامات کہلاتے ہیں۔ ظاہر ہے معجزہ جو ہے احقاق حق کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک، تو پھر اس کا ظاہر کرنا، واضح کرنا ضروری ہے۔ کرامت جو ہے اس کو بعض اوقات مخفی رکھا جاتا ہے، زیادہ اس کو پھیلایا نہیں جاتا، اور بعض مواقع پر اسے بھی عام کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس میں بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جیسا سیدنا عبد القادر جیلانی نے کیا۔ جی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت سی کرامات ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جو اولیاء کی کرامات ہیں یہ بھی انبیاء کے معجزے کی بہت اچھی بات کی آپ نے، یعنی قیامت تک جو اولیاء امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ کے ہاتھ سے ہوں گے یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ ہے، یہ معجزے کی شانوں کا اظہار ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھی۔ ہاں جی، خیال و فکر و درانی صاحب، خیال و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، مگر نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجا فرمایا آپ نے، جس طرح ذوات انبیاء کے اندر حضور نبی کریم کی ذات پاک کو ایک امتیازی شان حاصل ہے، ٹھیک، ایسے معجزات انبیاء کے اندر میرے آقا کے معجزات کو بھی امتیازی شان حاصل ہے۔ ٹھیک، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا دیکھتے ہیں تو وہ تھا تو انسان ہی جس کے اندر ساری جان، حیات، شعور موجود تھا،
وہ مر گیا اللہ کے اذن سے، انہوں نے اس کے اندر دوبارہ روح ڈال دی. ٹھیک. مگر ہمارے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں کے اندر محبت ڈال رہے ہیں اور وہ کھجور کے تنے کے اندر جان محبت پیار پیدا کر رہے ہیں جہاں پر پیار ہوتا ہی نہیں. سبحان اللہ. کسی کی محبت نہ ہونے کو کہتے ہیں سنگ دل ہے، یہ پتھر دل آدمی ہے. ان پتھروں کے اندر بھی سرکار کی محبت کے ترانے پھوٹ پڑے تھے. پڑھوایا کلمہ ان سے کلمہ پڑھوایا. ابو جہل جب لے کر آیا کنکریاں تو فرمایا میں بتاؤں یا یہ ہاتھ والی کنکریاں بتائیں؟ اور ہاتھ والی کنکریاں بول پڑی کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. اور غازی صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک اشارہ فرمایا تھا مالابار کے بادشاہ کا. وہ محض ایک سنی سنائی بات نہیں بلکہ وہ ایک تاریخی حقیقت ہے. تاریخ فرشتہ کے اندر اس کا ذکر آیا. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں اس واقعے کا ذکر فرمایا. اور اس کے علاوہ انڈین آفس لائبریری لندن کے اندر باقاعدہ ریکارڈ کے اندر اس واقعے کا ذکر موجود ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لوگ بات اعتراض کرتے ہیں کہ جناب وہ تو واقعہ اگر ایسا تھا چاند کا پھٹنا تو ساری دنیا کو پتا ہوتا. ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اختلاف مطالع تو حق ہے، چاند ہر جگہ پر ایک وقت میں تو نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ رات کا وقت تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں کر رکھی تھی کہ آج ہم یہ معجزہ دکھانے والے ہیں تو سارے لوگ اپنی نگاہیں آسمان پہ رکھ کے بیٹھے ہوتے اور انتظار میں بیٹھے ہوتے. ایک اچانک واقعہ تھا، رات کا واقعہ تھا. اور مکہ اور جو مشرق بعید کے ممالک ہیں وہاں پر یہ دیکھا گیا جیسا کہ ہم نے مالابار کا آپ نے ذکر کیا اور میں نے اس کے تاریخی شواہد کا بیان کیا. بہت ہی اچھا آپ نے کر دیا. اور ڈاکٹر حمید اللہ تو ایسا آدمی تھا، مستند نام ہے، اللہ ان کو کروڑ جنت دے. میں تو ان سے ملا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، فرانس میں بھی 2 دفعہ میری ملاقات رہی، بلکہ بڑی لمبی نشست رہی. میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا، وہ کہیں اب گم ہو گیا. اور بعض سیرت نگاروں نے اپنی کتب کے اندر مختلف ممالک کے ٹائم کا نقشہ بنا کے دکھایا ہے. سیرت رحمت للعالمین کے اندر قاضی سلمان منصور پوری نے اور دیگر کتابوں کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس رات کے اندر جو اوقات تھے مختلف ملکوں کے اس کو میپ کر کے دکھایا کہ کس جگہ پر اس کا دیکھنا ممکن تھا اور وہاں سے شاپتے. صاحب جس کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولیں شجر دیں گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر، صاحب رجت شمس و شق القمر، اور نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. جی کنکریوں کا ایک اشارہ تو پروفیسر صاحب نے کر دیا. ایک واقعہ ایسا بھی ہوا، حضرات خلفائے راشدین خلفائے اربع حضور کے ساتھ موجود ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری موجود ہیں. آقا دو عالم علیہ السلام کے سامنے کچھ کنکریاں موجود تھیں، آپ نے اپنے دست مبارک میں لیں تو وہاں سے تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگیں. تو وہ آپ نے حضرت صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے ان کو دیں، فرمایا کہ ہاتھ میں لیں. جب انہوں نے ہاتھ میں لی تو وہاں بھی تسبیح کی آوازیں آنے لگیں. فرمایا اب حضرت عمر کو دیں، ان کو دیں تو ان کے دست مبارک میں بھی، پھر حضرت عثمان غنی کے دست مبارک میں بھی، مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین سب کے ہاتھوں میں وہ تسبیحات جو ہیں وہ چلتی رہیں. حضرت ابو ذر غفاری موجود تھے، فرمایا ان کو دیں. جب ان کے ہاتھ میں آئیں تو انہوں نے تسبیح نہ کی. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری خدمات جو ہیں اسلام کے لیے وہ قابل قبول نہیں کہ میرے ہاتھ میں تسبیح نہ کی؟ تو آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام کے وہاں وہ جو ارشاد ہے اس کا مفہوم یہ تھا، فرمایا آپ کی خدمات بھی قابل قبول ہیں، ایمان بھی معتبر ہے، سب کچھ، لیکن جو اللہ نے شان ان چاروں کو عطا فرمائی ہے نا میرے بعد، وہ ان کا حصہ ہے. تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ میں تسبیح کر رہی تھی کنکریاں، وہ سرکار کا معجزہ تھا. اور جس وقت وہ خلفائے راشدین کے ہاتھوں میں آئی ہیں تو وہ ان کی کرامت تھی. تو اولیاء کی کرامت جو ہے وہ نبی کے معجزہ کے تابع ہوا کرتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا جو آگے بڑھا. اسی طرح ہم جس وقت دیکھتے ہیں چاند کے بارے میں آئیں واپس تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ایمان لانے میں بہت ساری چیزیں کارآمد تھیں جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں، لیکن ان میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ جب آپ پنگھوڑے میں موجود تھے میں نے دیکھا کہ آپ کا پنگھوڑا ہل رہا ہوتا اور جس طرف انگشتہائے مبارکہ اشارہ ہوتا تو چاند جو ہے وہ اس طرف چل پڑتا. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرا دل بہلاتا تھا، مجھے خوش کرتا تھا. اور پھر بعض روایات میں یہ لفظ موجود ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے عباس اے چچا عباس کیا میں اس سے بھی زیادہ عجیب بات آپ کو نہ بتاؤں؟ تو عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ تو الگ بات رہ گئی کہ وہ میری بات کو مانتا تھا،
لیکن اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے مجھے سماعت ایسی عطا فرمائی، جس وقت میں اپنی والدہ محترمہ کے بطن اقدس میں تھا تو چاند تحت عرش جب سجدہ کرتا تھا میں اس کے جبین لگنے کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا، لوح محفوظ پہ جب قلم چلتا تھا میں اس کی آواز بھی سنتا تھا۔ اچھا جی، اپنا صاحبزادہ عثمان، یہ جو جانور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بولی سمجھتے تھے، وہ آتے تھے اپنی شکایت کرتے تھے، درخت کو اشارہ کیا، کوئی اس طرح کا واقعہ ہے؟ درخت کا جی بالکل، جانوروں کے متعلق بھی واقعات ہیں، اونٹ کا واقعہ ہے، ہرنی کا واقعہ ہے۔ کیسا کیا ہے؟ بارگاہ رسالت میں انہوں نے اپنے معاملات عرض کیے۔ ایک اونٹ تھا، وہ سب کو کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا، تو عرض کیا گیا آپ کی بارگاہ میں، آپ تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کیا حضور آپ باہر ہی ٹھہرے، یہ تو سب کو کاٹ رہا ہے، آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں کہتا، آپ تشریف لے گئے۔ اس اونٹ نے اپنا سر حضور کے قدموں پر رکھ دیا، کیسی عظیم شان، سبحان اللہ۔ اور پھر اس نے اپنے بات جو ہے وہ آپ سے عرض کی، تو آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور پھر فرمایا کہ تم اس سے مشقت زیادہ لیتے ہو، کھانے کے لیے کم دیتے ہو، یہ شکایت کر رہا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات ہیں جانوروں کے۔ درخت کا کیا تھا؟ ایک درخت کا مجھے ذہن میں ایک عرابی نے جو ہے وہ شرط رکھی کہ میں اسلام تب جو ہے وہ قبول کروں گا کہ یہ درخت جو ہے یہ گواہی دے۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ اس نے جا کے کہا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ درخت چل کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو۔ واہ واہ واہ، بڑی عظیم شان اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ۔ اچھا، پھر بڑا عجیب ذہن میں آتا ہے کہ جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہیں۔ بالکل، وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مجھے وہ پتھر یاد ہے مکہ کے، کنت عارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اس پتھر کو آج بھی میں پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، اور جامع ترمذی میں سیاستہ میں ہے وہ کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ واہ واہ، تو پتھر بھی سلام پیش کرتے اچھا تھے۔ یہ پہچانے، جانور پتھر پہچانتے ہیں، درخت پہچانتے ہیں، شجر حجر پہچانتے ہیں، دریا پہچانتے ہیں، کنویں پہچانتے ہیں، ہر شے گو بھی پہچانتی ہے۔ بالکل، گو نے بھی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کی، اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، یہ ساری شانیں جو ہیں گو نے جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ آپ کی شانیں بیان کی۔ تو جو سرکار کو انسانوں میں نہ پہچانتے بالو مدن میں ہی آتی ہیں، پھر بس یہ میں سمجھتا ہوں پتھروں جانوروں سے گئے گزرے، جو انسان ہو کر آپ کو نہیں پہچانتے، یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی جو ہے وہ غیر مناسب چیز ہے کہ وہ انسان ہو کر۔ انسان فی احسن تقویم جو ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نہیں ہے، حضور کا صدقہ نہیں ہے؟ بالکل حضور کا صدقہ ہے، یہ ساری کائنات ہی حضور کا صدقہ ہے، ساری کائنات ہی۔ یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موج صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ اچھا جی، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ جی درانی صاحب۔ غازی صاحب، محترم صاحبزادہ صاحب جس واقعے کا ذکر کر رہے تھے اونٹ والا، اس کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک مشاہدہ ذکر کیا، وہ فرمائیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایسے لگتا تھا کہ یہ اونٹ پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کا وہاں جانا اور اونٹ کا آپ کو دیکھ کے لپک کے آنا، سجدہ ریز ہو جانا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا انعامدار نے تصریح فرمایا، ابوبکر خالی اونٹ نہیں، اس کائنات کی ہر شے سوائے کافر جن اور کافر انسانوں کے، اس کائنات کی ہر شے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ گوہیں آ کے گواہی دے رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ درخت بلانے کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بھیڑیے آوازیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، جا کے ان کی دعوت کو قبول کرو، اور کائنات کی ہر شے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اوپر گواہ بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ جو اپنے شعر ہاں جی صاحب سے ایک بات یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے، ابھی تو نوجوانی کی عمر ہے بلکہ بچپنی کی عمر ہے، تو وہ جو راہب ہے وہ کیا اس نے کہا تھا؟ راہب والی بھی کوئی بات ہے؟ جی بالکل، جب آپ نے سفر فرمایا تو راہب کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ جب تشریف لا رہے ہیں تو شجر و حجر جو ہے وہ جھک رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ نشانی جو ہے یہ نبی آخر الزمان کی نشانی ہے، اور یہ جو شانیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں، یہ نبی آخر الزمان کی شانیں ہیں۔ ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، بالکل یہ روایات جو ہیں کتابوں میں موجود ہیں، پہلی کتابوں میں بھی آپ کی شانیں، عظمتیں بیان کی گئیں،
انبیاء مرسلین نے آپ کی شانیں بیان کی۔ قرآن پاک میں آتا ہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، آپ کے اس میں پاک احمد کا تذکرہ فرمایا، آپ کی شانیں بیان فرمائیں، عظمتیں بیان فرمائیں۔ تو پرانی جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، صحائف ہیں، ان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، آپ کی شانیں، رفتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ کا بھی سادہ شکریہ درانی صاحب آپ کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ جمعہ کے روز کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کو معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غربت سے نجات عطا فرماتا ہے، ہر قسم کی تنگی اور محتاجی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا۔ جی قاری صاحب۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر،
پر یہ تاج و کمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔